الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز سامعین، انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم دروس اللغت العربیہ کا 15واں درس پڑھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. الدرس الخامس عشر الفتيات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فتیات فتاتن کی جمع ہے. فتاتن یعنی نوجوان لڑکی، فتیات اس کی جمع مکسر ہے. زینب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من انتن یا اخوات. زینب اس کو تنوین نہیں لگے گی کیونکہ یہ علم مؤنث ہے اور اس کا شمار ممنوع من الصرف میں سے ہوتا ہے. تو زینب نے جواب دیا من انتن یا اخوات. انتن یہ کیا ہے؟ مخاطب کے لیے ہے. اے بہنوں تم کون ہو؟ احداہن. اب یہاں پر دیکھیے کیونکہ خواتین کا ذکر چل رہا ہے، ان میں سے ایک. ہم ضمیر متصل مذکر کے لیے آتی ہے اور ہنہ ضمیر متصل مؤنث کے لیے آتی ہے. احداہن ان میں سے ایک. اگر یہ مردوں کا ذکر ہوتا تو احدہم آتا، احد آتا، لیکن یہ مؤنث ہے اسی لیے احداہن. اسی طرح قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، وہاں پر بھی خواتین کا ذکر ہے. احداہن ان میں سے ایک نے کہا نحن بنات الشیخ، نحن بنات الشیخ عباس، ہم شیخ عباس کے بیٹیاں ہیں. زینب اہلا وسہلا ومرحبا ام کن استاذتی کیف حالها. تو زینب نے کہا خوش آمدید، آپ کی ماں میری استاد محترم ہے. کیف حالها ان کی کیفیت کیسی ہے یا وہ کیسی ہیں. احداہن ہی بخیر والحمد للہ. زینب این ہی الآن وہ اب کہاں ہے. احداہن ہی الآن فی الریاض وہ اب ریاض میں ہے. زینب متی ذہبت وہ کب گئی. احداہن ذہبت قبل اسبوع. یہاں پر یہ قبل یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے. اسبوع ایک ہفتہ، وہ ایک ہفتہ پہلے گئی. زینب من ذہب معہا اس کے ساتھ کون گئی. احداہن ان میں سے ایک نے جواب دیا ذہب معہا اخونا ابراہیم ان کے ساتھ ہمارے بھائی ابراہیم گئے. زینب کیف حالکن زینب نے کہا تم سب کیسی ہو. احداہن نحن بخیر ہم خیریت سے ہیں والحمد للہ. زینب فی ای مدرسۃ انتن تم سب کس مدرسے میں ہو. احداہن نحن فی المدرسۃ المتوسطۃ. زینب متی اختبارکن تم سب کا امتحان کب ہے. احداہن اختبارنا بعد شہر ہمارا امتحان ایک مہینے کے بعد ہے. زینب اذهبتن الى المدرسۃ اليوم کیا تم آج مدرسہ گئی. احداہن نعم ہاں. ذهبنا ورجعنا ہم گئیں اور ہم لوٹ کر آ گئیں. اجب عن الاسئلۃ الاتیۃ یہ ہے تمارین، اس کا جواب آپ کو خود دینا ہے. من انتن این امکن این بیتکن این اخوکن این مدرستکن اذهبتن الى المدرسۃ اليوم. اب یہاں پر دیکھیے انث المبتدأ فی کل من الجمل الاتیۃ، دیے گئے جملوں میں آپ کو مبتدا کو مؤنث بنانا ہے. مثال دیکھیے انتم طلاب، ٹھیک ہے. یہاں پر انتم یہ مبتدا ہے، اس کو مؤنث بنائیں گے تو خبر بھی خود بخود مؤنث بنانا ضروری ہوگا. انتن طالبات، انتم مدرسون، انتن مدرسات. حمزہ یہاں پر استفہامیہ ہے، سوال کے لیے ہے. انتم اطباء، انتن طبیبات، انتم اخوة حامد، انتن اخوات حامد، انتم مسلمون، انتن مسلمات، انتم اعمام محمود، انتن عمات محمود، انتم ابناء المدیر، انتن بنات المدیر، انتم آباء الطلاب، انتن امہات الطلاب. اب یہاں پر دیکھیے حول الضمیر، حول یحول بدل دینا، ضمیر کو بدل دیجئے فی کل من الجمل الاتیتی،
نیچے کے دیے گئے جملوں میں کما ہوا موضح فی المثال، جیسے مثال میں واضح کیا گیا ہے. این بیتکم یا اخوان. اب یہاں پر مردوں سے بات ہو رہی ہے، اے بھائیوں تمہارا گھر کہاں ہے. اس کا آپ کو مؤنث بنانا ہے، کم کی جگہ کننا لگا دیں گے. این بیتکن یا اخوات. اب دیکھیے یہاں سے این اخوکم یا اخوان، تو کیا بنے گا این اخوکن یا اخوات. دوسری دیکھیے این مدرستکم یا اخوان، مؤنث کیا بنے گا این مدرستکن یا اخوات. متی اختبارکم یا اخوان، متی اختبارکن یا اخوات. اهذا عمکم یا اخوان، اهذا عمکن یا اخوات. ابیتکم قریب یا اخوان، ابیتکن قریب یا اخوات. فی ای شہر اختبارکم یا اخوان، فی ای شہر اختبارکن یا اخوات. اس کے بعد دیکھیے ضع فی الاماکن الخالیة فیما یلی ضمیرا مناسبا للمخاطب. انت انتم یہ دونوں مذکر کے لیے ہے، انتی انتن یہ دونوں مؤنث کے لیے ہے. اگر واحد ہے تو انتا انتی استعمال کریں گے، اور اگر جمع ہے تو انتم یا انتنا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ حمزہ استفہامیہ ہے، اس کا سوال کے طور پر یہ آتا ہے. انگریزی میں از یا آر سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، جیسے اہذا کتاب، از دس اے بک. ٹھیک ہے. اب دیکھیے انت مسلم، انتم تجار، انتم طلاب. انتی کیونکہ یہاں پہ مریضۃ مؤنث ہے، اسی لیے آپ کو ضمیر بھی مؤنث استعمال کرنی ہوگی. انتی بنت المدرسی، انتن طبیبات. طبیبات جمع مؤنث سالم ہے، اسی لیے آپ کو انتن بھی جمع استعمال کرنا ہوگا. انتن اخوات عباس. یہ تمام کیا ہے سوالات ہے. چلیے اس کے آگے دیکھیے ضع فی الاماکن الخالیة فی الجمل الآتیة ضمیرا متصلا للمخاطب. ضمیر متصل کا استعمال کرنا ہے. کا کم دونوں مذکر کے لیے آتے ہیں، کی کننا یہ دونوں مؤنث کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کا کی یہ دونوں ایک کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. کم اور کننا یہ دونوں جمع کے لیے آتے ہیں. جمع کا اطلاق تین یا تین سے زیادہ پر ہوتا ہے. پہلا جملہ دیکھیے این بیتکم. کیوں؟ کیونکہ اخوان ہے آپ کے سامنے، آپ کے سامنے جمع ہے. این بیتکم یا اخوان. ٹھیک ہے. اہذا کتابک یا حامد. یا لگانے کے بعد اس کے بعد جو بھی اسم آتا ہے اس پر سے تنوین گر جائے گی. ساعتک جمیلۃ یا لیلی. من ابوکن یا اخوات. مسمک یا اخی، اے میرے بھائی. اب بھائی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے آپ اسمو کا کہیں گے. اس کا مسمکی کیونکہ اختی آپ خاتون سے بات کر رہے ہیں. مسمکی یا اختی. امکم فی البیت ما اسماؤکم یا اخوان. اس کے بعد دیکھیے ضع فی الاماکن الخالیة فیما یلی ضمیرا مناسبا للمتکلم. انا اور نحن یہ بھی ضمیر ہے. انا میں، مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے. نحن ہم سب، یہ تثنیہ کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے، اور مردوں اور عورتوں کے لیے نحن ہی استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیے مسلم واحد ہے، انا مسلم. اس کے بعد دیکھیے مسلمون جمع ہے تو نحن مسلمون. اس کے بعد مسلمتن یہ مؤنث ہے، انا یہاں پر بھی انا ہی استعمال کریں گے. نحن مسلمات. نحن بنات المدیر. انا ابن المدرس. نحن طلاب. انا مریضۃ. اقرأ واکتب. اب دیکھیے ذهب ابی الی القاہرۃ قبل اسبوع. دیکھیے وہاں پر جو خط ڈالا گیا ہے، انڈر لائن کیا گیا ہے، میرے والد کائرو گئے ہیں ایک ہفتہ قبل. اب یہاں پہ قبلہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے اور یہ مضاف کے طور پر آتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اسبوع مضاف الیہ بن رہا ہے اور اس کو جر دیا جا رہا ہے. متى خرجت من الفصل یا محمد. خرجت بعد الدرس. تم کب نکلے؟ میں درس کے بعد نکلا. ذهبت الى المسجد قبل الاذان. میں مسجد گیا اذان سے پہلے.
متى ذهب عمك إلى الرياض يا آمنة، اے آمینہ تمہارے چچا ریاض کب گئے؟ ذهب قبل شهر، ایک مہینے پہلے گئے۔ اقبل قبل الصلاة ذهبت إلى المطعم، کیا تم نماز سے پہلے ریسٹورنٹ گئے تھے؟ لا ذهبت بعد الصلاة۔ ان تمام مثالوں میں قبل اور بعد ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو اختتام پر بتاؤں گا، پوری ویڈیو ضرور دیکھیے۔ اب دیکھیے این ذهبت یا اخی، جمع کیسے کریں گے؟ این ذهبتم یا اخوانی۔ اگر مؤنث ہے این ذهبتی، تا کی جگہ تی کر دیں گے، این ذهبتی یا اختی۔ اور اگر جمع ہے خواتین آپ کے سامنے، این ذهبتن یا اخواتی، انا ذهبت نحن ذهبنا۔ اس کے بعد دیکھیے مفرد کے لیے ہوا آتا ہے اور جمع کے لیے ہم آتا ہے۔ ہوا طالب ہم طلاب، ہی طالبۃ ہن طالبات، انت طالب انتم طلاب، انت طالبۃ انتن طالبات، انا طالب نحن طلاب، انا طالبۃ نحن طالبات۔ اس کے بعد دیکھیے الکلمات الجدیدۃ قبل بعد کیف، کیف یعنی کیسے، متی کب، الاسبوع ایک ہفتہ، الشہر مہینہ، الاذان الصلاۃ نماز، رجع لوٹنا، اختبار یعنی امتحان ایگزام۔ چلیے اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھیں گے کہ یہ ظرف زماں ہوتا کیا ہے، اس کا اعراب دیکھیں گے اور اس میں جر کب آتا ہے اور کب نہیں آتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ظرف زمان منصوب علی الظرفیت اذا اضیف الی ما یدل علی الزمان، بالکل آسان کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ظرف زماں ٹھیک ہے ظرفیت کے لیے آتا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ بھی ہوتا ہے تو اس کو کیا کریں گے، ہم نصب دیں گے۔ جیسے اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اب یہاں پر بعدہ پر نصب آ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ بطور ظرف کے ہے اور وہ مضاف بھی بن رہا ہے بعد۔ اسی طرح وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس، مضاف بن رہا ہے اور بطور ظرف کے آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی شکل ہے۔ دوسری شکل دیکھیے، یکون مجرورا اذا سبقه حرف جر وكانت الاضافة موجودة لفظا ومعنى۔ اب یہاں پر دیکھیے اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے، حرف جر آ جائے تو اس صورت میں کیا کریں گے وہ دیکھیے، الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، قبلی اسم ٹھیک ہے مجرور، وہو مضاف، اسم مجرور، یہ مجرور ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے من آ گیا۔ اگر قبلہ یا بعدہ سے پہلے من یا الا یا کوئی بھی حرف جر آ جائے تو اس کو جر دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَكَانَتِ الْإِضَافَةُ مَوْجُودَةً لَفْظًا وَمَعْنًا، یہاں پر اضافت موجود ہے لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے، ان دونوں میں آپ کو فرق کرنا ہے۔ لفظ یعنی وہاں پر لفظ بھی موجود ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ لفظ ہوتا ہے معنی نہیں ہوتا ہے، وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے وَيَكُونُ مَبْنِيًّا عَلَى الضَّمِّ فِي مَحَلِّ جَرٍ بِحَرْفِ الْجَرْ، اب یہاں پر یہ مبنی ہوگا ضمہ پر، کس صورت میں؟ اذا حذف عن الاضافتی، جب یہ اس کو جو مضاف بن رہا ہے اس کا مضاف الیہ ہٹا دیا جائے، وحذف المضاف الیہ لفظا، دیکھیے لفظ کے اعتبار سے مضاف الیہ نہیں ہے، وہ نویہ معنی ہو لیکن معنی تو ہے اس کا، یعنی اس کا مضاف الیہ ہے، ہم ایسا سمجھیں گے، لیکن جب آپ آیت میں دیکھیں گے تو آیت میں آپ کو یا حدیث میں آپ کو مضاف الیہ لفظ کے اعتبار سے نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ کو ضمہ دینا ہے، جیسے للہ الامر من قبل ومن بعد، دیکھیے قبل کے بعد مضاف الیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر مضاف الیہ نہیں ہے تو اس کو ضمہ سے پڑھیں گے اگرچہ حرف جر ہی کیوں نہ آ جائے، ٹھیک ہے، اس لیے کیا کہا گیا، یکون مبنیا علی الضم فی محل جر، اعراب تو اس کا جر ہی ہوگا لیکن مبنی علی الضم ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نیچے فہناک مضاف الیہ مقدر محذوف بعد قبل و بعد بعد، یہاں پر قبل اور بعد کے بعد مضاف الیہ محذوف ہے، وہ آیت میں نہیں ہے لیکن وہ محذوف ہے، اگر وہ آیت میں لفظ کے اعتبار سے موجود نہیں ہے، اس کا مضاف الیہ موجود نہیں ہے اور اس سے پہلے من آ جائے الا آ جائے کچھ بھی آ جائے تو آپ اس کو ضمہ پر بھی مبنی کہیں گے، ضمہ ہی اس پر ہوگا لیکن محلی اعراب اس کا جر ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔